آج میں 4 سال بعد اپنے گھر لوٹا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، نہ سلام نہ دعا، ابا نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، گلے میں ہاتھ ڈال کر بولے، شادی مبارک ہو۔ جب سے تیرے آنے کی تاریخ پتہ چلی تھی، میں اور تیری ماں تیری دلہن ڈھونڈ رہے تھے، پر ہم نے سوچا کہ جیسے ہی تو حویلی میں قدم رکھے گا، تیری شادی شازیہ بیٹی کے ساتھ کر دیں گے، ابا خوشی سے بتا رہے تھے۔ مگر میرا دل تو جیسے دھڑکنا بند ہو چکا تھا۔ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ابا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر لے لیں گے، اور وہ بھی بنا کسی پیش کی اطلاع کے۔ ابا اپنی خوشی میں بھول گئے تھے کہ میں 21ویں صدی کا پڑھا لکھا نوجوان ہوں۔ میں نے وہ ہار گلے سے اتار کر پھینکا اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا اندر چلا گیا۔ حویلی کے اندر بجنے والے ڈھول بند ہو گئے، اور ابا کی خاموشی بھی اس بات کا پتہ دے رہی تھی۔ تمہیں میری ناگواری کا پتہ چل چکا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے میں رفتہ رفتہ میرے خاندان کے لوگ جمع ہونے لگے۔ سب سے آگے میری ماں تھی۔ بیٹے، تو نے کیا کیا ہے؟ تو جانتا ہے میری اس گھر میں عزت تیرے ہی اس رویے سے مشروط ہے۔ تو اگر ایسا کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے تیری یہ تربیت کی ہے؟ اماں نے اپنی بلیک میلنگ شروع کر دی۔ اماں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں پڑھا لکھا عاقل بالغ نوجوان ہوں۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بنا میری شادی طے کر دی، مجھے بتایا تک نہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں تقریباً چلا رہا تھا، بیٹے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن اگر تو اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا تو وہ مجھے یہاں سے ایک پل نہیں رکنے دیں گے۔ اس عمر میں طلاق لے کر کہاں جاؤں گی؟ بیٹا، میرا کچھ تو خیال کر، اور اگر آج تو نے میری بات نہیں مانی تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، اپنا دودھ نہیں بخشوں گی تجھے۔ اماں یہ کہتے ہوئے چادر میرے پاؤں میں رکھ دی، اور اماں کے آنسو میرے جوتوں پر گرنے لگے تھے۔ مجھے شرم آنے لگی کہ میں کیسا بیٹا ہوں، ساری دنیا کے سامنے اپنی ماں کو اپنے پاؤں میں ذلیل کر رہا ہوں۔ اماں، ایسا مت کہو، مان لوں گا تمہاری بات، مگر ایک شرط پر، کہ میں اس حویلی میں ایک پل نہیں رکوں گا۔ اس شادی کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بیٹے، تو نے جو سوچا ہے ویسا ہی ہوگا، ابھی انکار مت کر۔ نکاح کے لیے مولوی آ گیا، مہمان باہر بیٹھے ہیں، تو نے انکار کر دیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ بیٹے، میں کہاں جاؤں گی؟ تیرا باپ تو پریشانی سے مر جائے گا، مگر منہ سے کچھ نہیں بولے گا۔ مان جا میرے بیٹے۔ ماں میرے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے نکاح کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تو سب خوش ہو رہے تھے کہ چلو جیسے ہی صحیح، نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب آ گئے، نکاح نامے پر میرے سائن لے کر چلے گئے۔ نکاح کے بندھن میں بندھ چکا تھا، اور رسم دنیا نبھانے کو مجھے دلہن کے کمرے میں بھیج دیا۔ رات کے 10 بجے ہوں گے۔ مجھے نہ جلدی سونے کی عادت تھی، نہ ہی مجھے گاؤں کے رسم و رواج کی سمجھ آتی تھی۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی سر جھکائے میرے بستر پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی یہ ادائیں دیکھ کر مجھے اور غصہ آ رہا تھا۔ میرے خیال میں نائلہ کا چہرہ اور اس کی آواز بسی ہوئی تھی۔ میں اسے کسی پل بھول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ شہر میں رہتے ہوئے میری روح تک میں اتر چکی تھی۔ میں اور نائلہ ساتھ پڑھتے تھے اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر میں کیا جانتا تھا کہ گاؤں کی حویلی میں قدم رکھتے ہی میں ایک رشتے میں بندھ جاؤں گا۔ خیر، میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ میں جانتا تھا میں آزاد ہوں، اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں، اور کسی پر تو میرا رعب نہیں چل سکتا تھا۔ یہ لڑکی جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنسا تھا، اسے تو سزا دوں۔ میں نے سوچا، اٹھو یہاں سے، ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے بدلو اور وہاں نیچے جا کر بستر بچھا کر سو جاؤ۔ خبردار، جو تم نے کبھی میرے پاس بھٹکنے کی بھی کوشش کی، نہ ہی تمہیں بیوی تسلیم کیا ہے، اور نہ مجھ سے کوئی ایسی امید رکھنا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کر کے رہوں گا۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے سختی سے کہا، اور وہ میری بات پر کسی بھی قسم کے رد عمل کے اظہار کے بغیر صوفے پر بیٹھ گئی، اور اس نے اپنا بستر بنایا اور اطمینان سے سو گئی۔ مجھے اس کا اطمینان سے سونا بھی ناگوار گزر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا اس سے بھی زیادہ اذیت دوں تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ شاہ زیب سے شادی کرنے کی کیا سزا ہے۔ مگر صبح جب میری آنکھ کھلی تو سارا کمرہ صاف تھا۔ اس کی چوڑیاں، کنگن وغیرہ اس نے سلیقے سے رکھ دیے تھے۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے ایک کالی سی چادر اوڑھی، اور وہ میرے پاس بیٹھی تھی، جبکہ اس نے اپنا بستر بھی سمیٹ کر رکھ دیا تھا کہ کسی آنے والے شخص کو اندازہ نہ ہو جائے کہ ہمارے بیچ کیا چل رہا ہے۔ میں نے اس کی صورت دیکھی تو کافی خوبصورت تھی، مگر ایک لمحے کے لیے اس کے حسن میں کھو کر میں نے دوبارہ اپنے حواسوں میں لوٹ آیا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم اپنی ان اداؤں سے مجھے اپنا بنا لو گی؟ ایسا سوچنا بھی مت۔ میرے دل میں صرف وہ ہے، صرف نائلہ۔ میں کبھی اسے بھول نہیں سکتا۔ تم جو مرضی کر لو،
اس جیسی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس کے دل پر وار کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری تو جیسے ہی میرے دل کو سکون ملا، میں اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ بھی تیار ہو چکی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ گلابی جوڑے میں اس کا حسن اور آتشا ہو گیا تھا، مگر میں اسے ہر طرح سے نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور بنا اسے کچھ کہے دروازے سے نکل گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ناشتے کی میز پر آ گئی۔ سب ہمیں شادی کی مبارکباد دینے لگے۔ وہ بھی ایک دن کی دلہن کی طرح شرما رہی تھی۔ میں نے اس کے رویے سے جان گیا تھا کہ وہ سب کچھ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم دونوں کے بیچ سب کچھ بہت اچھا ہے، مگر میں کسی کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ میں تو واپس شہر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نائلہ کا فون رات کو آیا تھا۔ میں نے اسے اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ وہ پہلے کی طرح بات کر رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، مگر اب اس سے زیادہ چھپنا ممکن نہیں تھا۔ وہ بار بار شہر بلا رہی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کر کے مہمانوں سے فارغ ہو کر ولیمے کا فنکشن شروع ہو گیا۔ ولیمے کو اور باقی شادی کی رسومات کو مکمل ہونے میں 2-3 دن لگ گئے تھے۔ وہ 3 دن بعد جب ہنگامے ٹھنڈے ہوئے تو میں نے شہر جانے کے لیے اپنا بیگ باندھنا شروع کر دیا۔ اپنی تیاری مکمل کر کے ابا جان کو خدا حافظ کہنے آیا تو وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے گہری نظر میرے بیگ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ابا جان، آپ نے کہا تھا میں اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ شادی تو میں نے کر لی ہے، مگر اب میرے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ مجھے شہر میں بہت سارے کام ہیں جو میں نے نمٹانے ہیں۔ اب مجھے جانا ہوگا، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ میری کلینک میں میرے کافی سارے مریض ہیں جن سے میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے پاس تو جانا ہے۔ ان کو کوئی اور ڈاکٹر دیکھ لے گا بیٹا، ابا نے اطمینان سے کہا۔ نہیں ابا، کلینک ہے وہاں پر، میں سب کچھ ان پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا وہاں پر کلینک ہے نا، میں تمہیں یہاں ہسپتال بنا کر دے دوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے شہر جانے کی۔ نہیں ابا، شہر کی بات اور ہے، مجھے وہاں پر پریکٹس کرنی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم شادیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن آج نہیں۔ میں خود شادیوں کو تمہارے ٹھکانے پر چھوڑ کر آؤں گا اور دیکھوں گا کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ ابا نے بات کہی تو میرا دل بجھ گیا۔ میرے فلیٹ پر تو نائلہ بھی تھی۔ اپنے ابا کے سامنے شہر جانا، نائلہ کے فلیٹ سے نکلنے کو کہنا تو یہ بہت بری بات تھی، اور اپنی اس گاؤں کی بیوی کو لے کر وہاں رہنے سے تو میں رہا۔ ابا کی بات پر میں لاجواب سا ہو گیا۔ ابا چاہ کر بھی شہر نہیں جا سکتا تھا، مگر اگلے ہی دن ابا کو کوئی کام پڑ گیا۔ وہ کسی کام سے دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج تو شازیہ بیگم کا کام تمام کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے اس سے کبھی محبت سے بات نہیں کی تھی، مگر جانتا تھا کہ میں نے اس سے ذرا سی بھی محبت کی بات کی تو وہ موم کی طرح پگھل جائے گی، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ سجی سنوری کسی پھول کی کلی کی طرح رہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا، محبت اور چاہت کے چند لفظ کہے اور پھر اسے دودھ لانے کو کہا۔ وہ جلدی سے خوش ہو کر گرم گرم دودھ 2 گلاس میں لے آئی۔ میں نے کہا، ہماری زندگی کی نئی شروعات ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ سے دودھ پئیں۔ شازیہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یقیناً وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں نے سب کچھ قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس کے گلاس میں کون سی دوا ملا رکھی ہے۔ شازیہ نے اپنے چہرے پر دوپٹہ رکھ لیا۔ آپ ادھر مڑیں، میں آپ کے سامنے نہیں پی سکتی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ شازیہ کی بات سن کر میں دل ہی دل میں ہنسا۔ آخری بار شرما لو، اس کے بعد تم کسی کو نظر نہیں آؤ گی، میں نے دل میں سوچا، اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ نے اپنا ہاتھ میرے سامنے کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ شازیہ دودھ کا گلاس ختم کر چکی ہے۔ میں نے شازیہ سے محبت بھری باتیں کی اور کچھ لمحے گزارنے کے بعد شازیہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ یہ سب کچھ میرے منصوبے کے عین مطابق ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی شازیہ پریشان نہیں ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر لیٹتی چلی گئی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا، اور پھر شازیہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے بلایا، چلایا، مگر اس کی سانس رک چکی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میری دوا کام کر چکی ہے تو دروازہ کھولا اور سب کو چیخ چیخ کر اکٹھا کر دیا۔ سب لوگ میرے کمرے میں جمع ہو گئے۔ کوئی شازیہ کو ہلا رہا تھا تو کوئی اسے تھپک رہا تھا۔ میں نے سب کو پیچھے کر دیا۔ دور ہٹو، اسے اپنے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، اسے بہت خطرناک بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے اس کی جان چلے گی۔ تم لوگوں میں سے جو بھی اسے ہاتھ لگائے گا اپنی موت کو دعوت دے گا۔ میں نے سب کو ڈرا دیا۔ سب لوگ میری بات کا یقین کرتے تھے۔
کیونکہ میں خود ایک ڈاکٹر تھا، ظاہر تھا میں جو بھی بات کہتا ان کو یقین آ جاتا۔ ابا جان تو ابھی تک شہر سے نہیں آئے تھے، وہاں سے آتے ہی ان کو تقریباً 8-10 گھنٹے لگ جاتے۔ تب تک میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر شازیہ کی لاش کو مزید یہاں رکھا گیا تو ہو سکتا ہے کہ شازیہ کی بیماری پوری حویلی میں پھیل جائے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ جلد سے جلد اسے دفنا دیں لیکن بعد میں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ میری بات پر سب نے اتفاق کیا اور شازیہ کو دفنانے کے لیے زمین کھودنے لگے۔ میرے دل میں کوئی ملال نہیں تھا، میں بس نائلہ کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا میں شہر میں جاؤں گا تو وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ لوگوں کے سامنے میں مظلوم بنا رونے کا ناٹک کر رہا تھا، کبھی اداس ہوتا تو کبھی شازیہ کی چارپائی کے پاس بے بسی سے بیٹھ جاتا۔ وہ عورتیں مجھے دیکھ کر ہمدردی کر رہی تھی کہ 2 دن کی دلہن اس کے ساتھ نہ رہی اور اس کی زندگی نے وفا نہ کی، مگر میں دل ہی دل میں مطمئن تھا، جانتا تھا کہ شازیہ کی موت کے بعد میری زندگی قدرے آسان ہو جائے گی۔ ابا نے اسے تو میرے سر پر مسلط کر دیا تھا، مگر میں نے اپنی چالاکی سے اس سے جان چھڑا لی اور اس سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شازیہ کا جنازہ اٹھنے کا وقت آ گیا۔ حویلی میں گویا کوہرام مچ گیا۔ ابا کے آنے سے پہلے ہی میرے کہنے کے مطابق شازیہ کو دفنایا جا رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ خیر باقی سب مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنی بیوی کے پاس آ بیٹھا۔ اماں کے رو رو کے آنسو خشک ہو چکے تھے، جبکہ میری بہن تو شازیہ کی پکی سہیلی تھی، وہ اسے یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ ان سب میں کوئی اگر خوش تھا تو وہ میں تھا۔ سب مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اپنے کمرے کو کنڈی لگا لی اور سکون کی سانس لی۔ خدایا تیرا شکر، میری اس چڑیل سے جان تو چھوٹی۔ اب میں جا کر نائلہ سے شادی کروں گا، اسے بتاؤں گا کہ میں نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو وہ دبا دی، اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کر دیا۔ میں شیطانی ہنسی ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے میری نظر اپنے بیڈ پر گئی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں پر کوئی اور نہیں، سفید کپڑوں میں ملبوس شازیہ بیٹھی تھی۔ دل سوچنے لگا کہ کہیں شازیہ کی روح مجھ سے بدلہ لینے تو نہیں آ گئی۔ میں دروازہ کھول کر بھاگنے ہی والا تھا کہ شازیہ نے مجھے آواز دی، بہت خوش ہو نا تم؟ مجھے مار کر فکر نہیں کرو، میں شازیہ ہی ہوں، اس کی روح نہیں۔ شازیہ نے یہ کہہ کر میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ شازیہ تم یہاں، تم زندہ ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں افسوس ہو رہا ہے تمہیں کہ میں زندہ ہوں؟ شازیہ نے اپنی بے نیازی سے پوچھا۔ نہیں، لیکن تم نے یہ سب کیسے کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیسے کیا یہ مت پوچھو، یہ پوچھو کہ کیوں کیا؟ تم نے ہمیشہ مجھے دھتکارا، میرے حلیہ کا مذاق اڑایا، تمہیں اپنی تعلیم پر بڑا زوم تھا، مگر تم یہ جانتے نہیں کہ تم یہ جس ڈگری پر فخر کر رہے ہو میں تمہارے ہی کالج کی جونیئر ٹاپر ہی رہی ہوں۔ مگر میں نے کبھی غرور نہیں کیا، میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہا، اور تم اپنی محبت کے پیچھے بھاگتے رہے۔ تمہیں شاید نہیں پتا ہوگا، مگر تمہارے اور نائلہ کے بارے میں سب جانتی تھی، اور تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں بھی تمہارے ہی کالج میں پڑھی ہوں، مگر تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ تم اپنی جھوٹی اور ناک کی تسکین کی خاطر کیا سے کیا بن گئے، میں اپنی جڑوں سے جڑی رہوں گی، کبھی ان سے بغاوت نہیں کروں گی۔ تم نے جب مجھے دودھ دیا تھا نا، مجھے شک ہو گیا تھا کہ تم نے کبھی مجھ سے ہنس کر بات نہیں کی۔ آج محبت بھری باتیں اور یہ سب کیا ہے، سمجھ گئی تھی کہ میں ان پڑھ نہیں ہوں۔ تم نے مجھے جاہل سمجھا، مگر میں اپنے کالج کی ٹاپر تھی۔ تمہیں کیا لگا میں تمہاری ان حرکتوں کو سمجھ نہیں پاؤں گی؟ میں سب جانتی تھی، میں جانتی تھی کہ تم مجھے مارنے کا ناٹک کرو گے، تم یہاں سے جاؤ گے، شہر میں جا کر نائلہ سے شادی کرو گے، مگر میں نے تمہیں کچھ نہ کہا کہ شاید تمہیں شرم آ جائے، مگر تم جیسے لوگوں کو شرم نہیں آتی، وہ کبھی اپنی غلطیوں پر شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہاں، مگر میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ شازیہ نے میری طرف دیکھ کر کہا، آج کے بعد سے میں تمہیں اپنے ہر طرح سے حق سے آزاد کرتی ہوں، تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی حویلی کی نظر میں مر چکی ہوں، کوئی مجھے نہیں جانتا، تم فکر نہیں کرو، میں ایک ملازمہ کی مدد سے قبر سے باہر آئی ہوں، ورنہ تم نے تو مجھے دفنا ہی دیا تھا، اور پھر آج تم یہ کر سکتے ہو تو کل کو کچھ اور بھی کرو گے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تم جیسے تھے ویسے ہی رہو، میں تمہاری زندگی سے خاموشی سے چلی جاؤں گی، بس دعا کروں گی کہ خدا تمہیں ہدایت دے اور تمہیں توفیق دے کہ تم دوسروں کے جذبات بھی سمجھ سکو۔ یہ کہہ کر شازیہ رکی نہیں اور اس نے خود کو چادر میں لپیٹا اور پچھلے دروازے سے حویلی سے نکل گئی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔
सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर पढ़ी लिखी और समझदार होगी। मुझे पछतावा होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। अगर शादिया किसी को मेरी हकीकत बता देगी तो क्या होगा, लेकिन मैं जानता था वो ऐसा नहीं करेगी। फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन वो मुझे वहाँ पर नजर नहीं आई। माहौल में अभी तक सोगवारी थी। सब लोग मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। अगले दिन मैंने किसी से कुछ ना कहा। अब्बा भी आ गए थे। अपनी भांजी की मौत पर वो बहुत अफसरदा थे, मगर मैं जानता था कि अब वो मुझे शहर जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि मेरा तो दिल पहले ही उदास था। वो मेरी खुशी में रुकावट ना बनते। और फिर मेरी बीवी के चालीसवें के बाद मैंने अब्बा से शहर जाने की इजाज़त मांगी। अब्बा ने मुझे इजाज़त दे दी और वो जानते थे कि गांव में मेरा दिल नहीं लगता। अब्बा की इजाज़त लेकर मैं वापसी शहर आ गया। मैंने नाइला से शादी की और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगा। नाइला मेरी मोहब्बत पाकर बहुत खुश थी। हम दोनों अपनी ज़िंदगी खुश खुर्रम गुजार रहे थे कि 2-3 माह बाद जब शादी का खुमार उतरा तो मालूम हुआ मुझ में और मेरी बीवी नाइला में बहुत फ़र्क है। मैं बज़ाहिर मॉडर्न तो था, मगर मैं वही जागीरदाराना और जिम्मेदाराना सोच का मालिक था जिससे नाइला जैसी लड़कियां चिढ़ खाती थी। मैंने नाइला पर पाबंदियां शुरू की तो उसने मेरा जीना हराम कर दिया। वो कपड़े भी ऐसे पहनती थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाता। मैं उससे कुछ ना कह पाता और वो भी मेरी इस मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाती। कहती, तुम तो जानते थे कि मैं इतनी मॉडर्न हूँ, अब फिर क्यों मुंह बना रहे हो? क्यों इस बात के ऊपर मुझसे लड़ते हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानती? तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी की शख्सियत की मालिक है? वो ये बातें कहती तो मेरा दिल कट जाता। कैसी बातें करती हो नाइला? पहले बात और थी, अब बात और है। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। मगर नाइला मेरी कोई बात न सुनती। रफ्ता रफ्ता हमारे लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे और इससे पहले कि हम लोग अपनी राहें जुदा करते, हम दोनों के बीच नन्हा मेहमान आ गया। नाइला उम्मीद से थी। मैं इसी वजह से उसका ये रवैया बर्दाश्त करता जा रहा था कि मैं जानता था कि नाइला को इस वक्त सुकून की ज़रूरत है। मैंने नाइला से हर तरह का ताउन किया। बच्चे की पैदाइश के बाद नाइला का रवैया मुझसे बदल गया। वो फिर से अपनी पुरानी रविश पर उतर आई। मैं उसे किसी बात के लिए मना करता तो वो मुझसे लड़ पड़ती। अब मुझे उस बात का भी डर था कि नाइला अब बेटी को भी अपने जैसा ही बनाएगी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी नाइला जैसी बने। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि गांव की औरतें और रस्म व रिवाज हम मर्दों के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। नाइला मेरी ज़रा से भी इज्जत ना करती। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में वो वाक़या हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। हमारी एनिवर्सरी का दिन था। नाइला ने मुझे प्यार से केक बना कर दिया। मैंने केक खाया तो तबीयत बोझल हो गई। फिर काफ़ी देर के बाद जाकर एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत खा लिया है। दौड़ा दौड़ा खुद ही हॉस्पिटल गया, मगर कुछ होश ना रहा क्योंकि मैं जहरीला खाना खा चुका था। और जाहिर है ये जहरीला खाना देने वाला कोई और नहीं, खुद मेरी अपनी बीवी नाइला थी। सोच भी नहीं सकता था कि नाइला इस कदर बेरहम और शफ़ाक निकलेगी। मैं बच तो गया था, मगर इसके बाद हमारा रिश्ता ना बच सका। नाइला ने मेरी जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुझे वैसे ही जहर दिया जैसे मैंने कभी शादिया को दिया था। मुझे शादिया की रह रह कर याद आ रही थी। काफ़ी अरसा शादिया को ढूंढता रहा। बिल आखिर शादिया मुझे नफ्सियात के एक हॉस्पिटल में मिली। उससे मिलकर बहुत रोया और उसे माफ़ी मांगी। कहा कि वह मुझे एक मौका और दे दे। मगर शादिया कहने लगी कि अगर तुमने मुझसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश की तो मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी। मैं अब भी जानता हूँ कि शादिया कहाँ है। वो मेरी बीवी है, मगर उस पर मेरा हक नहीं रहा है। मैं किसी को किस मुंह से कहूँ कि मैंने शादिया को अपने ही हाथों जहर दिया था। घर वालों की मदद तो ले नहीं सकता था, लेकिन मैं कहानी सुनने वालों से इस बात की तवक्को करता हूँ कि वो अपनी राय का इजहार करके मेरे फैसले को आसान ज़रूर बनाएंगे।